وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے. اللہ نے کیوں آزادی دی تھی؟ ابھی ہمارا قصور نہیں. اگر آزادی نہ ہوتی تو امتحان کیسے ہوتا؟ نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. یعنی ایسے حجت بازی ہے ان کی. ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں. یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں. اللہ کی مشیت کا بہانہ کر کے لوگ اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں. تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ یعنی لوگ تو اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے لیکن پیغمبر کا کام کیا حق بتا دے اور پھر ان کو ان کی مرضی پہ چھوڑ دے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. یہ تھا ہر پیغمبر کا بنیادی میسج کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو، یعنی شیطان کے پیچھے مت چلو. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر گمراہی مسلط ہو گئی. یعنی ہر پیغمبر کے آنے کے بعد قوم دو حصوں میں بٹ گئی، کچھ ماننے والے تھے اور کچھ انکار کرنے والے. پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہو چکا. یعنی پھر دو انجام مختلف طرح کے سامنے آئے. جیسے دو طرح کے لوگ تھے اسی طرح دو طرح کے انجام، ایک کامیاب ہونے والے اور دوسرے ناکام ہونے والے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے بھی حریص ہوں، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیتا. اور اس طرح کے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اصل میں مدد چاہتے بھی نہیں اور ہدایت پسند بھی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ نہیں کہ زبردستی کسی کو ہدایت دے، اس پر جبر کرے. یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا. یہ بھی وہ اپنے طور پہ کیے جا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے. رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ اسے حکم دے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے، یعنی اپنے گھر بار چھوڑ گئے، کہتے ہیں کہ اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو حبشہ کی طرف چلے گئے تھے، ان کو ہم دنیا میں ہی اچھا ٹھکانہ دیں گے، یعنی وہاں پھر وہ امن سے رہنے لگے، مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے بچ گئے. اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، یعنی جو جتنی بڑی قربانی کرے گا اس کو اتنا بڑا صلہ ملے گا. کاش جان لے وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں، کیا جان لیں کہ ان کا انجام کتنا اچھا ہوگا.